السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 109 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں تم ہؤلاء وہ لوگ ہو، جادلتم تم نے جھگڑا کیا، عنہم ان سے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کے بارے میں، فمن یجادل اللہ سو کون جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے، عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامتی روز قیامت، امن یکون یا کون ہوگا، علیہم ان پر، وکیلا وکیل۔ سن لو تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو ان کی طرف سے اللہ سے قیامت کے دن کون جھگڑے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم، یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جو عبیرت کے بیٹوں کی طرف سے وکالت اور بحث کرتے تھے۔ ومن یعمل اور جو کوئی کام کرے، سوءا برا کام، او یظلم یا ظلم کرے، نفسہ اپنی جان پر، ثم پھر یستغفر اللہ پھر بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو، غفور الرحیم بخشنے والا مہربان۔ اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ ومن یعمل سوءا او یظلم، کوئی آدمی جب کوئی گناہ کرے پھر اٹھ کر اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اور وہ لوگ جو کوئی بے حیائی کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پس اپنے گناہ کی بخشش مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون بخشتا ہے۔ ترمذی ابواب الصلاۃ باب ما جاء فی الصلاۃ عند التوبۃ حدیث نمبر 407۔ اس آیت میں ہر قسم کے گناہوں کے نتائج بد سے محفوظ رہنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی جائے۔ السوء وہ گناہ ہیں جن سے انسان اپنے علاوہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جیسے جھوٹی شہادت اور بے گناہ کو محتم کرنا، اور او یظلم نفسہ، ان سے مراد گناہوں کی طرف اشارہ ہے جس سے انسان صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، جیسے نماز چھوڑنا اور شراب پینا وغیرہ۔ ومن یکسب اور جو کوئی کمائے، اثما گناہ، فانما تو فقط یکسبہ وہ کماتا ہے، علی نفسہ اپنی جان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علیما جاننے والا، حکیمہ حکمت والا۔ اور جو شخص کوئی گناہ کمائے تو وہ اسے صرف اپنی جان پر کماتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کسب کا لفظ کسی شخص کے اس فعل پر بولا جاتا ہے جس سے اسے کوئی نفع یا نقصان حاصل ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نفع نقصان سے غنی ہے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسب کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کرتبی یعنی جو گناہ کرے گا وہی اس کی سزا بھگتے گا، کوئی دوسرا اس گناہ میں نہیں پکڑا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15۔ ومن یکسب اور جو کوئی کمائے، خطیئۃ خطا، او اثما یا گناہ، ثم پھر یرمی بہ اس کی تہمت لگا دے، بریئا کسی بے گناہ پر، فقد احتمل تو اس نے لادا، بہتانا بھاری بہتان، و اثما مبینا اور گناہ سری۔ اور جو بھی کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ خطیئتن کا لفظ غیر ارادی گناہ پر بولا جاتا ہے، اور اس کے برعکس اثمن وہ گناہ ہے جو ارادی طور پر کیا جائے،
مطلب یہ ہے کہ خود گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد کسی بے قصور آدمی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی بے گناہ شخص پر تہمت لگانے کو بہتان کہا جاتا ہے۔ ولولا، اور اگر نہ، فضل اللہ، اللہ کا فضل ہوتا، علیہ آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ، تو قصد کیا ہی تھا ایک جماعت نے، منہم، ان میں سے، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو بہکا دے، وما یضلون، اور نہیں بہکا رہے وہ، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یضرونک، اور نہیں بگاڑ سکتے وہ، من شیء، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور نازل کی اللہ تعالیٰ نے، علیک الکتاب، آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت، وعلمک، اور آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے، وکان، اور ہے، فضل اللہ، فضل اللہ تعالیٰ کا، علیک آپ پر، عظیما، بہت بڑا۔ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور اللہ کا فضل آپ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ ولولا فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر یہ تھی کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے اصل واقعے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، ورنہ وہ طائفہ جو بنو عبیرک کا حامی تھا آپ کو قائل کر کے انہیں بری الزماں کرانے ہی والا تھا۔ اس کا نتیجہ صرف یہی نہیں تھا کہ ایک مجرم بچ جاتا اور ایک بے گناہ مجرم بن جاتا، بلکہ اس کے نتائج بہت دور رستے، جس سے مسلمانوں کی ساکھ اور کردار مجروح ہو جاتا۔ فرمایا ایسے لوگ در حقیقت اپنی عاقبت برباد کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ آپ کا محافظ خود اللہ تعالیٰ آپ کو نہ دھوکہ دے سکتے تھے اور نہ آپ کا کچھ نقصان کر سکتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی آپ کو وحی کے ذریعے سے وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہ تھے بلکہ جس کی آپ امید بھی نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 48 تا 49 میں ہے، اور سورہ قصص کی آیت نمبر 87 میں، سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 اور سورہ ہود کی آیت نمبر 49 میں۔ یہ ہے اللہ کا آپ پر فضل عظیم۔ بعض لوگ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے کی دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ یہی الفاظ اللہ نے ہر انسان کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں، علم الانسان ما لم یعلم، جیسا کہ سورہ علق کی آیت نمبر 5 میں ہے۔ پھر ہر انسان کا عالم الغیب ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔